نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز محترم منتظمین محفل، معزز علماء کرام، علاقہ کے جید علماء، ائمہ، خطباء، مہمانان ذی وقار اور نبی پاک کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو۔ آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، آج پہلا دن اس کا جمعۃ المبارک کو آغاز ہو رہا ہے، ڈبل عید ہو گئی۔ جمعہ بھی ہمارے لیے عید، سرکار کی تشریف آوری، تو آپ استقبال کر رہے ہیں اس نورانی مہینے کا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے آپ کے اس انتظام کو، اہتمام کو، اس محفل کے لیے جو آپ نے جذبات کا مظاہرہ کیا، سب کو اللہ پاک بہترین انعام عطا فرمائے۔ دیکھو جی، نبی تے اللہ پاک نے کوئی 1.25 لاکھ دے قریب بھیجے، 1.25 لاکھ دے قریب نبی اللہ پاک نے بھیجے، لیکن ساڈے آقا اور انہاں نبیاں دی عظمت اور شان اس فرق ہے۔ نبی سارے برحق، سب دے اتے ساڈا ایمان ہے، ساریاں دے اتے اللہ نے وحی بھیجی، کتاباں نازل فرمائیاں، صحیفے بھیجے، لیکن فرق کیے جتنے بھی نبی پہلے آئے، ہر نبی نو کوئی خاص حلقہ دس کے بھیجیا گیا، محبوب اے نبی فلاں جگہ، فلاں ملک، فلاں علاقہ، فلاں قوم او دی طرف تانوں بھیجیا جا رہا ہے، انہاں نو جا کے تبلیغ کرو، اللہ دی معرفت کو روشناس کرو، تے انہاں نو اللہ دے احکام پہنچاؤ، انہاں نو ایماندار بناؤ۔ قوم بھی متعین، جگہ بھی متعین،
اور زمانہ بھی متعین، اتنے سالاں واسطے بھیجیا جا رہے ہیں۔ سب تو زیادہ عرصہ نوح علیہ السلام 950 سال، لیکن ساڈے آقا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھ دے ہاں، جدوں انہاں دی واری آئی تے اللہ پاک نے ساڈے آقا نو بھیجن تو 600 سال پہلے ہی نبی بھیجنے بند کر چھڑے۔ 6 سال کوئی نبی نہیں بھیجا اللہ نے، پھر اپنے محبوب تے ساڈے آقا نو بھیجیا تے نال ہی اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ محبوب تانوں انہاں دی طرح نہیں بھیجیا جڑے پہلے نبی اسی بھیجے نے، انہاں نوں ایک ملک واسطے، ایک شہر واسطے، ایک قوم واسطے، ایک خاص زمانے واسطے بھیجے، لیکن محبوب تہاڈی شان اے وے تانوں کل زمانیاں تے کل جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ کوئی نبی پاک دی رحمت تو باہر نہیں۔ اور اے بھی دساں تانوں ایک اے بھی فرق جے، 1.25 لاکھ دے نیڑے نیڑے نبی آئے، کسی نبی دی امت وچ کوئی اور نبی نہیں ہویا۔ جتنے بھی نبی دیکھ لو نبی رسول، کوئی نبی کسی دوسرے نبی دا امتی کوئی نہیں، ہر نبی دی امت الگ ہے، نبی کسے اور نبی دا امتی نہیں۔ غور فرماؤ جڑے میں لفظ عرض کر رہے ہوں، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جڑا کسی دوسرے نبی دا امتی بن کے آیا، ایک نبی بھی ایسا نہیں جڑا کسی نبی دا امتی ہوئے۔ لیکن ساڈے آقا دی شان کی ہے، کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جڑا ساڈے آقا دا امتی نہ ہوئے، ایک نبی بھی ایسا نہیں جڑا ساڈے آقا دا امتی نہ ہوئے۔ سارے نبی بھی ساڈے آقا دے امتی نے، پہلے نبی بھی امتی، انہاں دیاں امتاں بھی ساڈے آقا دی امت، لیکن براہ راست ساڈی قسمت جاگی، اللہ پاک نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا اور نال ہی اعلان کر چھڑیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے مومنہ دے اتے انعام فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اپنا محبوب رسول انہاں وچ بھیج دیتا ہے۔ اور سنو، پہلے نبیاں وچ کوئی نبی ایسا نہیں ملے گا جدے تو بعد کوئی اور نبی نہ آیا ہوئے۔ یعنی غور فرماؤ، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا نبی مل جائے گا تو انہوں جس تو پہلے کوئی نبی نہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا جدے تو بعد کوئی نبی نہ ہوئے۔ انہوں ہی ختم نبوت کہہ دینا۔ اے تاج اللہ نے صرف اور صرف ایکو ہستی نو عطا فرمایا ہے، وہ جدا اسی کلمہ پڑھ دے ہیں محمد الرسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آدم علیہ السلام انہاں تو پہلے کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجیا، باقی سارے نبیاں تو پہلے بھی کوئی نبی موجود، بعد بھی ایہو جا نبی
جس تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو جائے، ختم نبوت دا تاج جدے سر دے اتے سجایا جائے، انہوں ہی تاج دارے ختم نبوت کہاں گے نا۔ وہ صرف ایکو ہی ذات ہے جنہوں نے کیا جاندہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ایسے محبوب اللہ دے اور ساڑھے آقا جنہ ورگا پوری دنیا وچ پوری کائنات وچ کوئی انہاں دے مثل کوئی برابر نہیں، ساڑھے آقا دے برابر سب تو اچھا مقام، بڑھ کے مقام اللہ پاک نے ساڑھے آقا نو رحمت للعالمین نو خاتم النبیین نو سارے نبیوں تو اچھا مقام عطا فرمائے ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت اس نقطے نو انج بیان فرماندے نے، خلق سے اولیاء ساری مخلوقات وچوں اللہ دے ولی افضل اور اعلیٰ، خلق سے اور اولیاء سے رسول، اولیاء اللہ نالو بھی نبی اور رسول افضل اور اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے، یہ ہے ساڑھا عقیدہ۔ اس دور وچ ڈٹ کے ثابت قدمی نال اس عقیدے دے اتے پہرا دینا ہے۔ ساڑھے آقا تو ود کے کسی دا مقام نہیں، بلکہ برابر بھی کسی دا مقام نہیں، بلکہ ساڑھے آقا دے نیڑے نیڑے بھی کسی دا مقام۔ تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، دیکھو جی، اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اتنا اچھا مقام عطا فرمایا ہے، اس تو اتے پھر صرف خالق دا ہی مقام ہے، مخلوق وچوں کوئی نہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے جمادات، اے جڑے پتھر تے روڑے تے پہاڑ تے چٹانا، یہ بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ انہاں نالوں اللہ نے نباتات نو اچھا مقام دے چھڑیا، اے درخت وغیرہ، کیونکہ جمادات پتھر جڑے نے او ود دے کوئی نہیں، انہاں وچ اضافہ نہیں ہوندا، تے نباتات جڑے نے اے زمین چوک دے نے پھر ود دے رہن دے۔ پھر نباتات وچوں بھی حیوانات نو اللہ نے اچھا مقام عطا فرما دیتا، کیونکہ نباتات وچ روح کوئی نہیں، حیوانات وچ روح ہوندی ہے۔ پھر حیوانات نالوں بھی انسان نو اچھا مقام عطا فرماتا، اشرف المخلوقات بناتا۔ اس طرح اللہ نے درجے بڑھائے، رتبے ودھائے، عزتاں ودھائیاں۔ انساناں وچ کافر بھی موجود ہے تے مومن بھی، دوویں انسان ہیں۔ اللہ نے مومن دا مقام کافر نالوں اچھا بنا دیتا، کافر انسان نالوں مومن انسان افضل۔ تو ان لفظ افضل کہندے چلو، کافر انسان سے مومن انسان، گناہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث،
غوث اعظم، افضل غوث اعظم سے تابعی، افضل تابعی سے صحابی، اس صحابی تک پہنچے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی غیر صحابی کتنا ہی اونچا مقام حاصل کر لوے، کتنی فضیلت مل جائے، اعلیٰ مقام اعلیٰ درجہ مل جائے، لیکن کسی صحابی دے برابر نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوتا، بے شک بے شک بے شک۔ کوئی غیر صحابی کسی عام صحابی دے برابر۔ نہیں، بعض خطیب صاحب کیا چھڑ دے رہے ہیں کہ جناب کوئی غیر صحابی ادنا صحابی دے برابر نہیں ہو سکتا، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا۔ جڑا ساڑھے آقا دا صحابی ہے وہ ادنا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ رسالت اٹھا کے بولو زندہ باد اصحاب مصطفیٰ، عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ۔ ہے صحابی کے نو کہہ دیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دے جڑے صحابہ نے نا، سنو میں تو اندساں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی اور رب دی تقدیر دے اتے راضی۔ وہ صحابی جنہاں دے بارے چ اللہ نے فرمایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے اپنے محبوب دے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے۔ ہر صحابی نبی ایک ہر قرآن، صحابی نبی، ایسے نہیں ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے ہر صحابی نبی۔ ایک قرآن وچوں ثابت ہے، اے نعرہ جڑا لگا دے ہیں کلم وعد اللہ الحسنہ، کوئی صحابی اس تو باہر نہیں، ہر صحابی نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرمایا۔ لیکن پھر صحابی بھی آپس وچ مقام برابر نہیں، اللہ نے پھر مرتبے بعض نو بعض تے فضیلت دیتی۔ ایتھے جتھے تک میں پہنچیا نا، اتنی شان تے ہر صحابی دیئے نہیں۔ پھر عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، افضل پھر ان دونوں سے بیعت رضوان والے، افضل بیعت رضوان والوں سے احد والے، افضل احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں عشرہ مبشرہ، افضل اللہ اللہ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ دا معنی ہے 10، مبشرہ دا معنی جنہوں جنت دی خوشخبری سنائی گئی ہوئے۔ یہ 10 او صحابی نے، جنتی تے ہر صحابی ہے نا جناب، یہ 10 او نے جنہوں میرے آقا نے ایک مجلس وچ بیٹھیاں بیٹھیاں دریائے رحمت وچ جوش آیا، بیٹھیاں بیٹھیاں نام لے لے کے 10 صحابہ دا نام لے لے کے فرمایا اے بھی جنتی، اے بھی جنتی، اے بھی جنتی، کیا بات۔ جنتی 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 سبحان اللہ۔ لو جی 10 صحابہ دا نام لے کے اکو مجلس وچ، تو جی میں تھوڑا جا مبالغہ کر لوں آئے دے وچ، ہر جگہ مبالغہ ناجائز ہے، ناپسندیدہ، سوائے عظمت مصطفیٰ۔ نبی پاک دی شان بیان کرنی ہوئے، عظمت بیان کرنی ہوئے، ٹکا کے مبالغہ کرو، جنہ زور لا سکتے لگاؤ، بخل کنجوسی نہیں، جتنا ٹل لا دیو آقا دی شان بیان کرنے، اتھے مبالغہ ناجائز نہیں۔
ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਖਸਾ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੁਬਾਲਗਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੁਬਾਲਗਾ ਨਾ ਹੈ ਅਤਜਾਵੁਜ਼ੁ ਅਨਿਲ ਹੱਦ। ਮੁਬਾਲਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੋਵੇ। ਹੱਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕੋ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ 10 ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜन्नत ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਬਾਲਗਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮਜਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲੀ, ਫਰ ਫਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, जन्नत दे टिकट तकसीम होंदे चले जा रहे हैं। और इतनी जल्दी तो तुसी मिलाद और 11वीं दा तबर्रुक नहीं तकसीम कर सकते जिन्नी जल्दी मेरे आका ने जन्नत वंडी है। सुन लो जरा हदीस, वो हदीस सुना दे। मस्जिद विच नबी पाक ने 10 सहाबा दा नाम लैके ते जन्नती जन्नती करार दिता है। तो ये नंबर मैं नहीं जे लगाए, इत्थे भी मसला हल हो जाना है। पहला नंबर के दे ते दूसरा के दे ते। सुन लो हदीस, जिस तरतीब नाल मेरे आका ने बयान फरमाया है उसी तरह मकाम और मर्तबे। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, साद इब्न अबी वकास फिल जन्ना, सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना। शाने मुस्तफा, अज़मत और शाने असहाबे मुस्तफा, हर सहाबी ये नबी। लो जी, की मैं अर्ज कीता है, की साबित होया नबी पाक ने जन्नत वंडी है कि नहीं? ये तो एक मिसाल दे रहा हूं, कई जगह कईयां नूं जन्नत दे टिकट अता फरमाए। जन्नत वंडी है ते कोई बंदा वंडदा शै उदों है जदों शै दा मालिक होवे, शै उदी अपनी होवे फिर वंडदा है ना जी। बेगानी शै ते नहीं वंडदा तो ना कोई वंडन देंदा है। शै दा मालिक होवेगा, अपनी मर्जी नाल वंडे ते वंड सकदा है। देखो किसी नूं तुसी देखो वो जनाब रुपए वंडदा पिया है, नोट, तुहाडी अकल कवेगी इस वास्ते वंडदा पिया है कि ये नोट दे अपने ने, अकल कवेगी। मैं बेअकलों की पागलों की गल नहीं कर रहा। अकलमंद जिन्हों अल्लाह ने अकल दी है ओदी अकल फैसला करेगी। तो इत्थे महफिल मीलादे मुस्तफा विच जड़ा आ गया वो बेअकल नहीं हो सकता। ये तुहाडे अकलमंद होने की आला दलील है, क्योंकि ए नफा हासिल करने वास्ते तुसी आए हो फायदा, तो ये बेवकूफ तो नहीं ना, पागल नहीं कर सकता। तो तुहाडी अकल की कहती है जी? कोई बंदा पैसे वंडदा पिया है, अकल कवेगी ये अपने ना। कोई कपड़े वंडदा नजर आ जाए, तुहाडी अकल कवेगी ये अपने ने।
کوئی لڈو ونڈدا پیا ہے عقل کہے گی ٹھیک ہے جی یہ اپنے نے، کوئی پلاٹ ونڈدا پیا ہے ٹھیک ہے جناب ونڈے دے اپنے نے، کوٹھیاں ونڈدا پیا ہے گڈیاں ونڈدے اپنے نے، تو یارو کوئی نظر آ جائے جنت ونڈدا پیا ہے تو پھر عقل کی کہے گی جنت دی اپنی ہے۔ اسی تو اس آقا دے امتی ہیں جناب جنت جنہ دی اپنی ہے، وہ جنت کی دی، جنت کی دی رسول اللہ دی تے اسی کے دے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تعلق تے جڑ گیا نا، پھر گل بندی نظر آندی پئی ہے، اسی بھی انہاں دے جنت بھی تے او گل وچ آ گئی سی عشرہ مبشرہ تے اجے عظمت فضیلت دی پرواز جاری اجے اور اتے جانا ہے۔ باقی سارے صحابہ وچوں اے عشرہ مبشرہ افضل، پھر عشرہ مبشرہ وچوں خلفائے راشدین افضل، خلفائے راشدین وچوں صدیق اکبر افضل، اے عقیدہ جے جڑا اے دا قائل نہیں او سنی ہو سکدا نہیں۔ خلفائے راشدین وچوں ابو بکر تو نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، سارے بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، جشن میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ یہ کیوں جناب خوش ہو رہے ہو؟ کوئی شے لبھی ہے نا، تے کی شے لبھی ہے؟ او شے لبھی ہے کہ اللہ پاک جدی عادت نہیں احسان جتلانے دی، بڑیاں نعمتاں دتیاں سانو دے رہے ہے، احسان کوئی نہیں جتلاندا، تے جس نعمت دے اتے او احسان جتلائے بھی بڑا وڈا احسان تو اٹھے دا کیتا ہے، اے نعمت دے کے اندازہ لگاؤ پھر او نعمت کتنی عظیم نعمت۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا وڈا احسان کیتا جے مومنہ تے اپنا رسول انہاں وچ بھیج دیتا، او نعمت سانو لبھی ہے اس مہینے وچ، اس واسطے خوش ہاں، انشاءاللہ پورا مہینہ ہی خوشی وچ منا۔ اے معمولی مہینہ نہیں جے، باقی 11 مہینے دا اسی استقبال کیوں نہیں کر دے، اس واسطے کہ جو مقام مرتبہ انہوں مل گیا او باقی مہینیاں نو، حتیٰ کہ ایک عالم صوفی عالم مفسر بزرگ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او گل کر دے پے نے خود ربیع الاول شریف نال، کی کہہ دے نے ان نثار تیری چہل پہل پہ، ربیع الاول دے نال گل کر رہے نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کیوں جی عید تے لوگ خوشیاں منا دیں کہ نہیں؟ عید الفطر تے بھی خوشیاں منا دیں، عید الاضحیٰ تے بھی خوشیاں منا دیں، پر کون ساری دنیا تے نہیں کو منا دیں، صرف نبی پاک دے امتی مسلمان جتے جتے ہیں وہ عید الفطر عید الاضحیٰ دی، لیکن نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں، عید الفطر ورگی عید الاضحیٰ ورگی ہزاروں عیداں، تیری عظمت تے رونق تے شان و شوکت تے قربان اے ماہ ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، خوشی کا عالم کیا ہے اس عید پر
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مرحبا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس ماہ مقدس تے سرکار دی تشریف آوری دے اتے ساری دنیا خوشیاں مناندی، پرند چرند جند بحری مخلوق بری مخلوق فضائی مخلوق زمین دے اتے آسمانہ دے اتے نوری بھی انسان سارے ہی خوشیاں مناندے نے، کیونکہ ساریاں واسطے جو رحمت بن کے آیا ہے وہ اس مہینے وچ تشریف لے آیا ہے۔ تے میلاد دی خوشی سارے منا رہے ہیں سوائے ایک دے، تے او بھی کوئی اوترا نکھترا نہیں، اولاد او دی بھی چلی ہے اجے بھی ہے، اولا ولد نہیں ہے۔ انہیں سرکار دے آن دی خوشی نہیں منائی بلکہ الٹا سوگ منایا، تے ہن بھی او دی نسل جڑی چلی آ رہی ہے۔ تو ربیع الاول دا چاند چڑھدا ہے تے وہ جناب دیکھ لو انہاں دی شکلاں دیکھ لو، انہاں دے روش دیکھ لو۔ وہ پہلے پھر کوئی مسیطے تھوڑی بہت روشنی ہوئے تو منارے تو ہٹا چڑھ دے نہیں بدعت۔ اے ویکھو ذرا رسول دے عاشقاں دا، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم دیوانے اپنے نبی کے دیوانے 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 سیدی مرشدی یا نبی 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 یا نبی، رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، موت بھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ تو ہونا اس کے مصطفیٰ سارے ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ لو جی آخری گل، جدو میں آخری گل کہاں تے وہ سمجھو واقعی حقیقی معنی ہوندا، ہاں وہ میں نہیں آخری گل کہہ کے پھر سوا گھنٹہ لا جاؤں گا، واقعی آخری گل تانوں دسن لگا جائے، اے بھی تواڈے واسطے مبارکباد دی گل، بڑی خوشی خوشخبری جے۔ نبی پاک دے عاشق ہو نا، حضور دے نال محبت ہے، کہ آل حضرت فرماندے نے پھر ڈر کا دا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو آئے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے، تو تے رسول اللہ دا غلام ہے، تو کیوں ڈردا ہے؟ بالکل مت خوف رکھ، تو رسول اللہ دا غلام ہے، تے جڑے رسول اللہ دے غلام ہون انہاں واسطے قیامت والے دیہڑے امان ہی امان ہے۔ کیوں جی؟ سن لو حدیث۔ ایک صحابی حاضر ہویا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، حضور قیامت کیڑی تاریخ نو آنی ہے؟ پتہ لگ گیا صحابہ دا عقیدہ کی ہے، جے انہوں پتہ ہوتا نا بھی انہاں کوئی علم نہیں تو سوال ہی نہ کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا او تے آنی ہے، تو اے مت پوچھ تاریخ کیڑی آنی ہے، اے دس تو تیاری کی کیتی ہے، جب قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ عرض کیتی حضور تیاری تے میں میرے دامن وچ نہ تو کوئی زیادہ نفلی نمازاں تے نہ ہی کوئی زیادہ نفلی روزے، فرض تے چھوڑنا ہے تے صحابی تو ہے ہی بعید نہ جی، فرض کی چھوڑ دے، لیکن حضور نفلی عبادتاں میرے دامن وچ نہیں جڑیاں میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ پیش کراں، لیکن حضور پھر بھی میرا دامن خالی نہیں، چولی خالی نہیں، میں کچھ نہ کچھ شے رکھی ہوئی ہے جڑی قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ پیش کراں گا۔ کیڑی؟ عرض کی تھی لیکنی احب اللہ و رسولہ، سرکار اگرچہ زیادہ نفلی عبادتاں تے میرے دامن وچ نہیں، لیکن اللہ اور دے محبوب دی محبت اے میں لے کے قیامت وچ جاواں گا۔ کی فرمایا رسول اللہ نے؟ سن لو قسمت والے ہو، حضور نے فرمایا اچھا
ٹھیک ہے پھر انت مع من احببتا سن لے جے تو میرے نال محبت کردا ہے میرا غلام ہے تو پھر قیامت والے دیاڑے اپنے محبوب دے نال ہی ہوئے گا اللہ جے دے نال محبت کردا ہے پھر قیامت والے دیاڑے ہو دے تے جدوں اسی اس قافلے وچ ہوواں گے قافلہ سالار دے نال چلاں گے ہاں جی مدینے دے تاجدار نال چلاں گے قافلہ سالار نال چلاں گے تے جدوں قافلہ روانہ ہوئے گا قافلہ سالار کے ساتھ کی مجال ہے کسے دی کہ اتھے آ کے گرفتاری کرے جڑا بندہ حضور دے نال ہوئے اس واسطے مبارک ہوئے توانوں سرکار توانوں اپنے نال لے کے چلن گے قیامت وچ تے اتھے کوئی توانوں گرفتار نہیں کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین